شب عاشور کا خطبہ کیا عید ہے؟ شب عاشور کا خطبے کے معنی نہیں ہے کہ میں تنہا اس مہم کو طے کر لوں گا. یہ سب تاریخ ہے، چلے جاؤ. اور ابھی تو مخاطب مسلمین میں ہو سجا اور حبیب ابن مظاہر ہے، فرماتے ہیں کہ میرے عزیزوں کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے لو، قاسم کو لے جاؤ، علی اکبر کو لے جاؤ. یہاں تک کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اور میرا بھائی، اور یہ حسین ہے کہ بھائی کو بھی مستثنا نہیں کرتے، اور اگر بھائی کو مستثنا کیا ہوتا تو عباس کو ضرورت کیا تھی کھڑے ہونے کی؟ مجمع میں سے سب سے پہلے تو عباس کھڑے ہوئے اور کہا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، ہم ساتھ چھوڑ کے آپ کا جائیں، اس لیے کہ زندہ ہیں. خدا کی قسم وہ زندگی ہمیں موت سے بدتر ہے جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہو. اسے کسی دن کہہ چکا ہوں، جب یہ کہہ چکے تو پھر اصحاب کھوے ہوئے، اور کسی نے کہا 70 دفعہ مارے جاؤں، پھر جو جس کی سمجھ میں آیا وہ اس نے کہا. اور یہ اسے میں نے کہا کہ کئی دفعہ ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ زندگانی دنیا جیسی کربلا میں ذلیل ہوئی ہے، ایسی کبھی نہیں ہوئی کہ امام ان کی عمریں واپس کر رہے ہیں کہ مجھے تمہاری زندگیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پھر حسین کے قدموں پر اس زندگی کو ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کی ضرورت نہیں. تو یہ کربلا کا قائد ہے اور یہ کربلا کے ساتھی ہیں، جن میں ساتھی ایسے ہیں جن کی مثال نہیں، اور سردار ایسا ہے جس کی نظیر نہیں، اور کوئی اور کیا نظیر ہوگا جبکہ میرے سامنے اولو العزم رسول اس کی نظیر سامنے ہے، اور حسین کا کردار اس سے آگے نظر آ رہا ہے. بس اہل عزا، بس قرآن کے سوا تو میں نے کوئی حدیث وہی نہیں ہے، صرف قرآن ہی آج گویا میں نے تلاوت کی ہے. مگر اب وقت پورا ہو گیا، باب مصائب آ گیا کہ یہ کہا مولا نے کہ میرے عزیزوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ. مگر ہماری ناقص نگاہ، ظاہر ہے کہ نگاہ تو ہماری ناقص ہے ہی، ہمارے نزدیک جو سب سے بڑی کہنے کی بات تھی وہ مولا نے نہیں فرمائی. وہ یہ نہیں فرمایا کہ ارے جاتے ہو تو ان اہل حرم کو مدینے پہنچا. ہمارے نزدیک یہ سب سے بڑی کہنے کی بات تھی، مولا نے یہ نہیں کہا. اس سے میں اس نتیجے تک پہنچتا ہوں کہ مولا کو اپنے جہاد میں عباس کی ضرورت نہ تھی مگر زینب کی ضرورت تھی. یہ کسی سے نہیں کہا، اور یہ کہا کہ میرے عزیزوں کا لے لو، اس کے معنی کے لیے اکبر کے لیے کہا کہ کوئی لے جائے، لیکن علی اصغر کے لیے نہیں کہا ہے کیونکہ وہ تو اہل حرم کے ساتھ ہیں. جب اہل حرم کو جانے کے لیے نہیں کہا ہے تو کیا مطلب ہوا کہ مقصد حسینی بغیر عباس کے پورا ہو جاتا مگر بغیر زینب کے پورا نہیں ہوتا. امام کا مقصد بغیر علی اکبر کے پورا ہو جاتا مگر بغیر علی اصغر کے پورا نہ ہوتا. یہ تو اسی لیے تو یہ زینب اور ام کلثوم، دنیا والے کہہ رہے تھے کہ مولا آپ جاتے ہیں تو انہیں کیوں لیے جاتے ہیں. اب اس وقت مولا ہر ایک کو کیا مستقبل بتاتے ہیں. کسی سے کہا یہ رسول کی امانتیں ہیں، کسی سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اللہ کے اوپر چوکتے سے کہ اللہ کا منظور یہی ہے. ان کو کیا فلسفہ بتاتے کہ کیوں لیے جا رہے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ اب تو واقعات سامنے ہیں. ایک جملہ میرا آپ کے میں سے ہر ایک کے لیے میرے خیال میں کافی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جس کو حسین اپنے ساتھ لائے یہ دیکھیے کہ وہ حسین کے مقصد میں صرف ہوا یا نہیں. اور اسی لیے کربلا کے 2 جہاد ہو گئے. ایک جہاد وہ جو عصر عاشور تک ہوا اور ایک وہ جہاد جو عصر عاشور کے بعد شروع ہوا. وہ جہاد جو عصر عاشور تک تھا اس کے سرگرو حسین ابن علی
اور وہ جہاد جو عصر عاشور کے بعد تھا اس کی سرگرو زینب بنت فاطمہ. اور واقعات آپ کے سامنے آیا کرتے ہیں اور مختلف پہلوؤں سے میں خود کر چکا ہوں گا. میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک خاص موقع پر جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی زینب آئیں سید سجاد کے پاس کا اور بیویوں سے کہا بغیر امام سے پوچھے بے میں کیوں کر کہوں تو کیا یہ مسئلہ پوچھنے آئیں گے؟ جو مسئلہ مجھے معلوم ہے وہ معاذ اللہ حضرت زینب کو معلوم نہ تھا. جو میں کہتا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بغیر تشریح وہ سمجھ میں آ جائے گا. میں کہتا ہوں مسئلہ پوچھنے نہیں آئے اس ایمان کے بعد, اس نے جہاد لینے کو آئے. جو گیا وہ اجازت لے کر گیا. اب ان کے جہاد کا وقت تھا تو آئیں وہاں جہاں سید سجاد غش میں ہیں. کہتے بیٹا آنکھ کھولو اب تم امام وقت ہو. کیا مطلب یعنی باپ دنیا سے رخصت ہوئے شہید ہو گئے. اب تم بتاؤ. ماشاءاللہ آپ کے لیے چند جملے مسائل میں کافی ہیں. میں کہتا ہوں دیکھیے نیزہ بھی مصیبت ہے, تلوار بھی کوئی مصیبت ہے, تیر بھی مصیبت ہے, مگر یہ کس نوعیت کی مصیبت ہے کہ باپ کے بعد بحیثیت جانشین سب سے پہلا مسئلہ کیا پوچھا جاتا ہے؟ پہلا فریضہ امامت کیا ادا کیا جاتا ہے کہ پھوپھی سرانے کھوئی ہے, دیکھو آگ کے شعلے بلند ہیں, اب تم بتاؤ جل کے مر جائے یا قدم باہر نکالیں. اور میرے نزدیک تو اب ان کا پہلا جہاد یہ ہے کہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ اب خیموں سے باہر نکلیے. اور وہ بیویاں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ روزے روشن میں یوں نکلتی ہیں. خدا تمام حاضرین کے مقاصد خدا ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و برقرار. خدا ہمیں رسول و آل رسول کو اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق. خدا ہماری آخرت کی منزل کو اس دنیا سے بہتر قرار دے. جو بیمار ہونے سے فوت صحت عطا کرے, جو مر گئے ہوں رحمت و مغفرت سے مالا مال.